کینگرو کا تعلق ممالیہ کلاس کے آرڈر ڈائپروٹوڈونشیا اور خاندان میکروپیڈی سے ہے، جس کے لفظی معنی بڑا پاؤں کے ہیں۔ اس خاندان کے نام کی بنیادی وجہ ان کی پچھلی ٹانگیں اور پاؤں ہیں جو کافی لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اور ایک خاص قسم کی حرکت میں مدد دیتے ہیں جس کو ہوپنگ کہا جاتا ہے۔ اس خاندان میں کافی طرح کے جانور آتے ہیں، جن میں سب سے بڑے کینگرو، درمیانے سائز کے ولیرو اور سب سے چھوٹے جانور ویلیبیز ہیں۔ کینگرو کو جنس میکروپس یا اوسفرینٹر میں رکھا گیا ہے۔ ان کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے کہ ریڈ کینگرو، ایسٹرن گرے کینگرو، ویسٹرن گرے کینگرو اور اینٹیلوپائن کینگرو۔ کینگرو صرف اور صرف آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔ جسمانی خد و خال کی بات کی جائے تو کینگرو کا جسم کافی بڑا، کمر بڑی اور خمدار ہوتی ہے، جبکہ سر چھوٹا اور کان گول ہوتے ہیں۔ ان کے بال چھوٹے اور دم کافی لمبی ہوتی ہے۔ کینگرو اپنے کودنے کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس کودنے کے دوران دم ان کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے اور کھڑے ہونے کے دوران تیسری ٹانگ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگلی ٹانگیں چھوٹی جبکہ پچھلی ٹانگیں لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ کینگرو اپنی انہی دو پچھلی ٹانگوں پر کودتے ہوئے چلتے ہیں۔ پچھلے پاؤں پر کینگرو کی 4 یا 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہی وہ انگلی ہے جو کینگرو کو اچھلنے کی طاقت فراہم کرتی ہے، جبکہ 5ویں چھوٹی انگلی چوتھی انگلی کو اس طرح مدد فراہم کرتی ہے کہ کینگرو کو اچھلنے میں مزید زور مل جاتا ہے۔ اگلی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور ان پر 5 مختلف سائز کی انگلیاں موجود ہوتی ہیں۔ اگلی ٹانگوں کی بناوٹ کافی حد تک انسانی بازو سے ملتی جلتی ہے۔ دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بھی کافی تیز ہوتی ہے۔ یہ مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سرخ، خاکستری، بھورا وغیرہ۔ کینگرو کو تھیلی والے جانوروں میں سب سے بڑا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کا قد 3 سے 7 فٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ نر مادہ سے سائز میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ مادہ کی آسان پہچان پیٹ پر تھیلی اور اس میں 4 تیڈز یا تھنوں کا موجود ہونا ہے، جن سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ برتاؤ کی بات کی جائے تو کینگرو گروہ میں رہنے والا جانور ہے۔ ان کے گروہ کو موب، ٹروپ یا ہرڈ کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ میں 10 سے 100 افراد پائے جاتے ہیں اور یہ گروہ زیادہ تر حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ گروہ کے افراد آزادانہ بھی خطرہ محسوس ہونے پر کینگرو اپنی دم کو زور زور سے زمین پر مارتا ہے اور گروہ کے باقی افراد کو بھی جمع کر لیتا ہے۔ کینگرو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر آنکھوں سے آنکھوں میں دیکھ کر رابطہ کیا جاتا ہے، جبکہ چھو کر، سونگھ کر اور آواز کے ذریعے بھی رابطہ کیا جاتا ہے۔ کینگرو رات کے وقت یا کم روشنی میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں، جبکہ دن کے وقت بھی گھومتے پھرتے دکھائی دیتے۔ گرمی لگنے پر اپنی اگلی ٹانگوں کو چاٹتے ہیں۔ اگر کوئی شکاری ان کا پیچھا کرے تو پانی کی طرف بھاگتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر اپنے شکاری سے لڑائی کر کے اس کو ڈبو سکیں۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو کینگرو ایک سبزی خور جانور ہے۔ یہ پانی کے بغیر بھی کچھ وقت گزار سکتے ہیں اگر ان کو تر خوراک استعمال میں دی جائے۔ یہ بھی جگالی کرنے والے جانوروں میں آتے ہیں اور ان کا معدہ بھی متعدد خانوں پر مشتمل ہے۔ نر کینگرو کو جیک اور بومر، جبکہ مادہ کو جلس اور ڈز کہا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کو جوائے کہا جاتا ہے۔ ان میں ملاپ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ جب وسائل اور خوراک مناسب مقدار میں موجود ہو تو یہ ملاپ کرتے ہیں۔ نر ایک سے زیادہ ماداؤں سے ملاپ کرتا ہے۔ حمل کا دورانیہ 30 سے 33 دن کا ہوتا ہے۔ بچہ پیدائش کے وقت اندھا اور بالوں کے بغیر اور گلابی رنگ کا ہوتا ہے، مگر پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کے جسم سے لٹکتے ہوئے پیٹ پر موجود تھیلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں دودھ پینا شروع کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 دن وہ دودھ کے غدود سے چپکا رہتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا منہ الگ نہیں کرتا۔ مادہ بچے کی پیدائش کے 1-2 دن بعد دوبارہ سے ملاپ کر سکتی ہے۔ اس ملاپ سے حمل ٹھہرنے کے بعد نشو پذیر فرٹیلائزڈ ایگ ایک سٹیج میں جا کر رک جاتا ہے۔ اس حالت کو ایمبریونک ڈسپاز کہا جاتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ دوبارہ تب شروع ہوتی ہے جب پہلے سے تھیلی میں موجود دودھ پینے والا بچہ 204 دنوں تک پہنچ جائے، یا پھر کسی وجہ سے اس کو تھیلی سے نکال لیا جائے یا پھر وہ مر جائے۔ مادہ ایک وقت میں 3 بچے پالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک بچہ تھیلی میں، ایک رحم میں اور ایک کو تھیلی سے باہر اپنے ساتھ رکھ کر، جبکہ ایک وقت میں جنم میں ایک ہی بچے کو دیا جاتا ہے۔ مادہ 2 مختلف قسم کا دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے اور ایک تھوڑے سے بڑے بچے کے لیے۔ کینگرو کا بچہ 235 دن تک تھیلی میں رہ سکتا ہے اور 1 سال تک دودھ بھی پیتا رہتا ہے۔ نر بچے کا خیال بالکل نہیں رکھتا۔ کینگرو اپنی لڑائی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ کینگرو بہت سی وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ یہ لڑائی زیادہ تر کھانے، تفریح، علاقے اور مادہ کے حصول کے لیے کی جاتی ہے۔
چھوٹے بچے اکثر اپنی ماں سے لڑتے دکھائی دیتے ہیں تاکہ وہ لڑائی کرنے میں مہارت حاصل کر سکیں۔ کینگرو کی پچھلی ٹانگیں اور دم کافی مضبوط ہوتی ہے جبکہ پنجے کافی تیز ہوتے ہیں۔ لڑائی کے دوران وہ دم کو توازن کے لیے استعمال کرتے ہوئے مخالف کو پیٹ میں لاتے مارتے ہیں، اور باکسنگ بھی کی جاتی ہے جس میں حریف پر اگلے پاؤں سے تھپڑوں مکوں کی برسات کی جاتی ہے۔ اس لڑائی میں کینگرو شدید زخمی ہونے کے علاوہ اکثر مر بھی جاتے ہیں۔ کینگرو کی عمر 22 سال تک ہوتی ہے اور یہ مادہ 20 ماہ اور نر 24 مہینے کی عمر میں بلوغت کو پہنچتا ہے۔ کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے۔ ان کے بالوں سے کپڑے اور کوٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں جبکہ گوشت بھی کافی مشہور ہے۔ آسٹریلیا میں زمینداروں اور ماحولیات کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جنگلی کینگروز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ کینگرو کے گوشت کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں 4.50 کروڑ کینگرو ہیں، جو ملک کی انسانی آبادی کا تقریباً 2 گنا ہے۔ خیال رہے کہ سن 2010 تک ملک میں کینگرو کی تعداد تقریباً 2.70 کروڑ تھی۔ آبادی میں اس اضافے کی وجہ ملک میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے چارے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ انڈیا کی ریاست مغربی بنگال میں جب چند راہ چلتے افراد کو جنگلات سے گھرے گاؤں کے کنارے 3 گھبرائے ہوئے کمزور اور بھوکے جانور نظر آئے تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اس طرح کے جانور نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے فوراً ریاست کے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اطلاع کی، جنہوں نے ان افراد کو بتایا کہ یہ جانور کینگرو ہیں۔ چیف کو اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی جانوروں کو مغربی بنگال سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو الرٹ کیا اور فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکاروں نے ریاست میں داخلے کی مرکزی شاہراہ سے آنے والی گاڑیوں کی تلاشی شروع کی۔ مسٹر ڈیبل رے کا کہنا ہے کہ شاید اسمگلرز کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان جانوروں کو ہائی وے پر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔